رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو چند چوروں سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ اصلی اور حقیقی چور نہیں ہیں، بلکہ یہ مجازی چور ہیں۔ یہ ہمارے دین و ایمان کی چوری کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا چور ہے ٹیلی ویژن۔ یہ انتہائی خطرناک چور ہے۔ یہ آپ کا قیمتی وقت چوری کرے گا اور آپ کو رمضان کے مہینے میں بھی کبھی بیہودہ ڈراموں تو کبھی رمضان اسپیشل پروگراموں جیسی لغویات میں لگائے رکھے گا تو کبھی آئی پی ایل میں لگائے رکھے گا اور آپ کو عبادت سے محروم کرے گا۔ دوسرا چور ہے بازار۔ یہ چور بڑا ہی چالاک اور شاطر ہے۔ یہ آپ کے وقت اور پیسے دونوں برباد کرے گا۔ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بے مقصد بے فضول بازاروں میں اور شاپنگ مالوں میں گھمائے گا۔ تیسرا چور ہے کچن۔ یہ چور خاص طور سے عورتوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور رمضان کے مقدس مہینے میں عورتوں کو طرح طرح کے پکوان اور ریسیپیز کے پیچھے لگا کر تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار سے محروم کرتا ہے۔ وہ بیچاری صبح سے اسی خیال میں رہتی ہے کہ آج افطار میں کون سا ڈش تیار کروں جو سب کو پسند آئے۔ چوتھا چور ہے سحری تیاری۔ یہ بظاہر بہت ہی صوفی چور ہے، مگر یہ آپ کو آدھی رات سے ہی سحری کی تیاری میں لگا کر آپ سے تہجد، نوافل اور دعا کے مواقع سب چھین لیتا ہے اور آپ کو یوں ہی محروم کر دیتا ہے اور آپ اس خاص وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پانچواں چور ہے فیس بک۔ یہ چور بڑا ہی پروفیشنل چور ہے۔ یہ ہر دم آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ سے نہ صرف آپ کا وقت چھین لے گا بلکہ آپ کو غیبت، غیر محرم کی تصویریں، غلط ویڈیوز، من گھڑت باتیں دوسروں تک پہنچانا، غلط کمنٹس جیسے کئی گناہوں کا مرتکب کر کے آپ کو چھوڑے گا۔ چھٹا چور ہے گیمز۔ یہ چور رمضان کے مہینے میں زیادہ تر نوجوانوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ چونکہ نوجوان فارغ ہوتے ہیں، یہ انہیں رمضان میں کبھی لوڈو گیم تو کبھی پب جی گیم تو کبھی تاش کے پتے تو کبھی کیرم بورڈ اور نہ جانے کون کون سے گیم میں الجھائے رکھتا ہے، اور یہ وقت کی بربادی اور وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ کبھی آپس میں جھگڑا بھی کرا دیتا ہے۔ ساتواں چور ہے نیند۔ یہ چور ظاہری طور پر دیکھنے میں نقصان دہ نہیں ہے، مگر یہ بہت چالاک ہے۔ یہ آپ کو رمضان کے مقدس مہینے میں دن کا اکثر حصہ سلا کر آپ کو عبادتوں سے، تلاوتوں سے اور نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بہن بھائیوں کو ان چوروں سے محفوظ رکھے۔